سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو میں بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ بالکل نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے کنویں تک جاتی تو راستے میں موجود پیڑوں کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، جیسے وہ پیڑ کی ٹہنیاں مجھے سلام کر رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب کنویں کے پاس پہنچی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھیں۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھیں اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد تو کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں ایسی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب آتے رہتے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے کہ یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل کو باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ کب میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بچہ ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال تارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینے میں کس کے یہاں پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے کہ یہاں کس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو یہودیوں کے عالموں نے کہا نہیں، ایسے بچے کو پتہ کرو جس کے باپ وفات پا گئے ہوں، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب کے سب حیران و پریشان ہو کر اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، آخر وہ دن بھی آیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند و پرند، یہاں تک کہ ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے پوری دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے سورج اپنی جگہ پر روک دیا گیا۔ اللہ نے حکم دے دیا
کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے عبد المطلب کو اس بات کی خبر کروائی۔ عبد المطلب نے اپنے محلے کے ایک دائی شفا کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے پاس ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس غریبی میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر ہمارے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کے آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کے آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ غلاظت اور گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز یہ کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگیں کہ اے آمنہ، میں نے ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دائی شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے میں ہی کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئیں۔ پورے 15 منٹ تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے آواز آنے لگی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد جیسی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا
حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے عبد المطلب تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جگے عبد المطلب کی تھکن ایک پل میں ختم ہو گئی اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو دیکھتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے، اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سبھی چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صوبیہ نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنے باندی صوبیہ سے کہا کہ جا، میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کی رات زمین سے اٹھا کر عرش پر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمان میں تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، یہ ایک ایسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ لیا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتہ، میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتہ؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر کو چلا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کے ماں ان کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا کہ اے چاند، تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر انہیں کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اس محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹ بنوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہ سبھی دھرام سے زمین پر گر پڑی۔ اگلے دن ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے مکہ آیا ہوا تھا تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانی تھی۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا
کہ نہیں مجھے ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ وفات پا گیا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اور پھر پلٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی کا وقت قریب ہے۔ پھر اس یہودی نے اپنے لوگوں کو جب اس واقعہ کی اطلاع کی تو وہ سب کے سب تصدیق کے لیے مکہ میں آنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جڑی چند دلچسپ معلومات۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔